اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو اس سورت کریمہ کے ترجمے کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا اللہ رب العزت نے ان کے مکر کو، ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا؟ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر غول در غول پرندے بھیجے جو پکی ہوئی مٹی کے پتھر یا کنکر ان کے اوپر پھینکتے تھے، پھر اللہ رب العزت نے ان کو کر دیا جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا۔ یہ وہ سورت کریمہ ہے کہ جو ہم اکثر نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے اس سورت کریمہ کے اندر ایک بہت زبردست واقعہ پیش کیا ہے۔ بعض حضرات نے اس واقعے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بتایا ہے، اس لیے کہ یہ واقعہ اسی سال پیش آیا ہے بعض مفسرین اور محدثین کے مطابق کہ جس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ لیکن بعض مفسرین اور محدثین اور اصطلاح کو بیان کرنے والوں کا کہنا ایسا ہے کہ نہیں، اس کو معجزہ نہیں کہا جا سکتا، اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ معجزہ کے لیے ضروری ہے کہ نبی نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو نشانی کے طور پر جو چیز دی جاتی ہے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ تو واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دعویٰ کرنے سے پہلے کا ہے، تو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ ارہاس بھی معجزے کی طرح ہی ہوتی ہے کہ نبی جب دنیا میں آنے والے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ معجزات کی طرح خرق عادت کے طور پر ایسی کچھ نشانیاں اور ایسی کچھ چیزیں اللہ رب العزت ظاہر کر دیتے ہیں۔ یہ تو میں نے شروع میں اس سورت کے متعلق باتیں بیان کی۔ اب ذرا گزشتہ اتوار کی طرف ہم چلے جائے، وہاں پر ایک بات رہ گئی تھی، اور ایک اعتبار سے دیکھیں تو وہ گزشتہ اتوار والا واقعہ اور آج کا واقعہ ایک اعتبار سے دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ یہ آج کی جو گفتگو ہے اس کو اچھی طریقے سے سننا، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ گزشتہ اتوار کو جو اصحاب الاخدود کا واقعہ پیش کیا گیا تھا، اور اس میں آپ حضرات نے سنا کہ بادشاہ نے ایک لڑکے کو ایک بڑے گراؤنڈ کے اندر سب کو جمع کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ اس لڑکے کا نام تھا عبداللہ ابن طامر۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ ابن طامر۔ شہید ہو گیا، اور یاد رکھنا شہید جو ہوتا ہے نا وہ اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، تو تم ان کو مردہ مت سمجھو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، بلکہ اللہ نے کیا کہا؟ بل احیاء، وہ زندہ ہے، عند ربهم یرزقون، اور اپنے رب کے پاس سے ان کو رزق بھی ملتا ہے، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی لاڈلی امت ہے نا، وہ پیاری امت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو امت محمدیہ بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اس زمانے میں تو بعد کے حالات کے اندر تو لوگ شہید ہونا کم ہو جائیں گے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے الگ الگ درجات بھی بتائے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے جل کر مر جائے، کسی حادثے کا شکار ہو جائے اور مسلمان ہے، تو اس کو بھی شہادت کا درجہ ملے گا، یہ بھی شہید ہے۔ ایک بندہ پانی میں ڈوب کر مر گیا ہے، سوسائڈ میں قدرتی طور پر تیرنے کے لیے گیا تھا یا کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا، بندہ یعنی شہید ہو گیا، مر گیا وہاں پر، تو اس کو بھی شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ جس بندے کو پیٹ کا درد ہوگا اور اسی بیماری کے اندر اس کی موت ہوئی تو یاد رکھنا یہ بھی شہید ہے۔ اب دیکھ لو بہت سارے مریض بیچارے ایسے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے بھی ہوں گے
جن کو پیٹ میں کینسر ہوتا ہے اور وہ لوگ بیچارے اسی حالت کے اندر ان کا انتقال ہوتا ہے، تو امید اللہ رب العزت کی ذات سے کبھی اس بات کی امید ہے کہ وہ لوگ بھی انشاءاللہ شہید ہوں گے۔ اس طریقے سے دب کر مرنے والا، کہیں پر کھڑا تھا تو بلڈنگ گر گئی مر گیا، کوئی دیوار گر گئی مر گیا، حتیٰ کہ کہنا ہے سائر علماء کا کہ جو انسان ایکسیڈنٹ میں موت اس کی جس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ بھی شہید ہے، کیونکہ ایک اعتبار سے تو وہ بھی دباؤ میں آ کر ہی مرتا ہے، وہ بھی دب کر ہی مرتا ہے، اس اعتبار سے وہ بھی شہید گنا جائے گا انشاءاللہ۔ تو شہید چونکہ زندہ ہوتا ہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ اور تابعین کسی جگہ پر کوئی چیز کھود رہے تھے، قبر کھود رہے تھے یا کوئی اور چیز کھود رہے تھے، تو اتفاق سے اسی عبداللہ ابن تامر کی قبر کھل گئی۔ جب قبر کھلی تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر کن پٹی پر اس نے ہاتھ رکھا ہے، کیونکہ تیر بھی یہیں پر مارا گیا تھا، کن پٹی پر اس نے ہاتھ رکھا ہے۔ صحابہ کرام نے جیسے اس کا ہاتھ ہٹایا نا تو یہاں سے خون نکلنا شروع ہو گیا، اور جیسے ہی ہاتھ کو چھوڑ دیا تو ہاتھ خود بخود اسی جگہ پر جا کر واپس چپک گیا۔ تو انہوں نے ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی بھی تھی، عبداللہ ابن تامر کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، صحابہ کرام نے جب اس انگوٹھی کو دیکھا تو اس انگوٹھی کے اوپر لکھا تھا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، یہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، کس طریقے سے معاملہ پیش آیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو اسی طریقے سے دفن کر دینا، ان کو اسی طرح کی کوئی چھیڑ چھاڑی ان کے ساتھ مت کرنا۔ اس لیے شہید تو زندہ ہوتا ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، بلکہ آپ میں سے جو حضرات پٹن کے اندر گئے، پاٹن، وہاں پر ایک قبر ہے حضرت مولانا محمد طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث ہیں۔ ان کو بھی تہجد کے وقت پہ شہید کیا گیا تھا، اور شہادت کے بعد ان کو وہیں پر دفن کر دیا گیا، لیکن ان کے جو یہاں پر جو خاندان والے جو لوگ تھے نا، وہ مانے نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا بندہ ہے، بھلے اس کو وہاں پر دفن کر دیا گیا ہے لیکن ہم ان کو وہاں سے نکالیں گے۔ چنانچہ تقریباً 6 مہینے کے بعد ان کو وہاں سے نکالا گیا، تو دیکھنے والوں نے ایسا دیکھا ہے کہ حضرت مولانا محمد طاہر پٹنی رحمت اللہ علیہ کا جسم بھی صحیح سلامت تھا، اور کوئی بیل، جسے ہم ویل کہتے ہیں نا، وہ ویل یہاں ان کے لپٹی ہوئی تھی اور وہ منہ میں جا رہی تھی، اور جب کھول کر دیکھا تو منہ کے اندر وہ دودھ گر رہا تھا۔ یہ اللہ کی جانب سے، بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ تو اس طریقے سے شہداء کے بہت سارے اس طریقے سے واقعات موجود ہیں۔ اب دوسری بات جو گزشتہ اتوار کو پیش کی گئی تھی، اس میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو میں نے کیا بیان کی تھی کہ جب بادشاہ نے ان لوگوں کو آگ میں ڈال دیا تو وہ آگ سب جل گئے، سب شہید ہو گئے، وہ آگ باہر نکلی اور سب کو جلا دیا، اور جلانے کے بعد بادشاہ اس سے بچنے کے لیے بھاگا اور بادشاہ سمندر میں جا کر گر گیا۔ ایک روایت تو یہ ہے۔ دوسری روایت اس سے تھوڑی ہٹ کر ہے، جس کو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ جب بادشاہ نے وہاں پر اس طریقے سے ظلم کیا، وہ بادشاہ وہ کافر تھا، وہ مشرک تھا، اور اس زمانے میں جو حق مذہب تھا وہ عیسائی تھا، نصرانی لوگ تھے، جو اللہ کی خاص طور پر عبادت کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ حق مذہب والے لوگ تھے۔ تو تقریباً اس نے 20,000 لوگوں کو اس طریقے سے شہید کر دیا۔ 2 لوگ وہاں سے بچ کر بھاگ گئے، یہ دوسری روایت پیش کرتا ہوں۔ 2 لوگ وہاں سے بچ کر بھاگے اور وہ گئے ملک شام کا جو بادشاہ تھا، جس کو قیصر کہا جاتا، وہ وہاں پر گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے بتایا کہ قوم حمیر کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ذو نواس یوسف ابن شرحبیل، یہ اس کا پورا نام ہے، ذو نواس یوسف ابن شرحبیل۔ اس نے اس طریقے سے نصرانیوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اور 20,000 لوگوں کو اس نے آگ کے حوالے کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ اس لیے آپ اب اس بادشاہ سے انتقام لیں، چونکہ وہ بھی نصرانی تھا، جو ملک شام کا جو بادشاہ تھا۔ تو ملک شام کے بادشاہ نے خط لکھا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو۔ یہاں پر رک کر ایک جملہ کہتا ہوں، یہ نجاشی وہ نجاشی نہیں ہے جس کا واقعہ عام طور پر آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، جس کو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ اسی طریقے کا معاملہ ہے جس طریقے سے مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا، خاص فرعون نہیں، سب کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے حبشہ کے اندر جتنے بھی بادشاہ آتے تھے ان تمام بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، نام ان کے الگ الگ ہوتے تھے۔ تو یہ نجاشی الگ ہے اور جو دوسرا نجاشی ہے وہ الگ ہے۔ تو اس کو خط لکھا،
اور اس کو لکھا کہ آپ کے ملک کے قریب یمن کا جو ملک ہے وہاں پر ذو نواس یوسف ابن شرحبیل نام کا جو بادشاہ ہے، اس نے اس طریقے سے 20,000 نصرانیوں کو، عیسائیوں کو، مسلمانوں کو اس نے شہید کر لیا ہے، لہٰذا اب آپ اس سے انتقام لے، اس کے اوپر حملہ کریں۔ چنانچہ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے 2 کمانڈروں کے اندر ایک فوج تیار کی۔ ایک کمانڈر کا نام تھا اربات اور دوسرے کمانڈر کا نام تھا ابرہہ۔ اب واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ ابرہہ، ان دونوں کو کہا کہ تم دونوں جاؤ اور یمن میں جاؤ اور وہاں پر حملہ کرو اور اس کے جو بادشاہ ہیں اس کو نمٹا دو۔ چنانچہ یہ لوگ بہت بڑی فوج لے کر دونوں کمانڈر گئے ہیں اور یمن کے جتنے بھی مشرک تھے، قوم حمیر جو تھے نا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کی حالت خراب کر دی، اکثر لوگ بھاگ گئے، بہت سارے لوگ مارے گئے۔ دوسری روایت کے مطابق، ایک روایت کے مطابق کیا ہے کہ وہ بندہ آگ سے بچنے کے لیے سمندر میں کود گیا، اور دوسری روایت میں کیا ہے کہ اربات اور ابرہہ کے قتل کے ڈر سے یہ یوسف جو شرحبیل، ذو نواس یوسف ابن شرحبیل جو تھا، وہ بھاگا اور اس نے اپنے آپ کو سمندر میں ڈال دیا اور مر گیا۔ اب واقعہ کیا ہوا کہ یمن کے اندر ان 2 کمانڈروں کی حکومت قائم ہو گئی۔ نجاشی کو پتا چلا، نجاشی نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، تم دونوں وہاں پر رہو اور ملک کو سنبھالو۔ اب ان دونوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہو گئی، اربات اور ابرہہ کے درمیان لڑائی ہوئی، تو اربات کو ابرہہ نے قتل کروا دیا۔ اب نجاشی کی طرف سے یمن کا جو حاکم اور جو گورنر تھا، جو پورا ملک جو سنبھالتا تھا، وہ ابرہہ تھا۔ ابرہہ نے حکومت شروع کر دی، ملک چلانا شروع کر لیا۔ اب اس نے دیکھا کہ یمن کے اندر بہت سارے عرب ایسے ہیں کہ جو کعبہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، چونکہ وہ لوگ بھلے ہی مشرک تھے لیکن کعبہ بیت اللہ کی عظمت ان کے دل کے اندر اس وقت بھی بہت زیادہ تھی، تو وہ لوگ کعبہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک کام کرتا ہوں، میں اسی یمن کے اندر ایک کنیسہ بنا دیتا ہوں، ایک گرجا گھر بنا لیتا ہوں، ایک چرچ بنا لیتا ہوں، تاکہ کوئی وہاں پر جائے نہیں، سب لوگ اسی گرجا گھر میں آ کر عبادت کریں گے۔ چنانچہ اس نے بہت بڑا ایک گرجا گھر بنایا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اتنا بڑا تھا کہ بندے کی نظر مشکل سے وہاں تک پہنچ سکتی ہے، اتنا بڑا گرجا گھر اس نے بنایا، اور اس کو سونے چاندی اور موتی وغیرہ سے اس نے اس کو جڑ دیا، اچھی طریقے سے سجا دیا، اور اس کے بعد اس نے پورے ملک یمن کے اندر عربوں کے اوپر خاص طور پر پابندی لگا دی کہ اب تم لوگ کعبہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے مکہ المکرمہ نہیں جا سکتے ہو، تم کو اسی گرجا گھر میں آ کر عبادت کرنی ہے۔ اب یمن کے اس وقت کے جو 3 بڑے بڑے قبیلے تھے ان کو بہت غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ ہم کو روکنے والا کون ہو گیا کعبہ بیت اللہ سے؟ ہمارا تو قبلہ ہی وہی ہے، ہم تو وہاں پر جا کر طواف کرتے، وہاں پر جا کر عبادت کرتے، یہ ہمیں روکتا کیوں ہے؟ چنانچہ 3 قبیلے تھے، ایک قبیلے کا نام تھا قحطان، دوسرے قبیلے کا نام تھا عدنان، اور تیسرا قبیلہ قریش تھا۔ ان تینوں کے اندر غصہ آ گیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص نے، ان تینوں قبیلے میں سے کوئی بندہ تھا، اس نے اس گرجا گھر میں رات میں وقت میں جا کر ناپاکی پھیلا دی، استنجا وغیرہ کر لیا اور اس کو ناپاک کر لیا۔ اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ کوئی مسافر قبیلہ اس گرجا گھر کے سائڈ کے اوپر رات کے وقت میں رکا ہوا تھا، انہوں نے وہاں پر آگ لگائی اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے، اتفاق سے وہ آگ لگ گئی گرجا گھر کو، اور جو پورا گرجا گھر تھا نا وہ نیست و نابود ہو گیا اور وہ جل گیا۔ جب گرجا گھر کی یہ پورا واقعہ، اس کی اطلاع ابرہہ کو جب پہنچی نا، اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ ان لوگوں کی اتنی جرأت کہ انہوں نے گرجا گھر کو ناپاکی سے بھر دیا، ناپاک کر دیا اور اوپر سے جلا بھی دیا، اس لیے اب اس نے قسم کھا لی کہ میں کعبہ بیت اللہ کی، نعوذ باللہ من ذالک، کعبہ بیت اللہ کی میں اب اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اس کو میں گرا دوں گا۔ چنانچہ اس نے نجاشی کو خط لکھا کہ ان لوگوں نے اس طریقے سے یہاں پر واقعہ ہمارے یہاں پر پیش آیا ہے، ہمارے گرجا گھر کو گرا دیا ہے، لہٰذا اب مجھے کعبہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے جانا ہے، لہٰذا آپ فوج بھی تیار کرو، فوج بھی میرے پاس بھیجو، اور بہت مضبوط ہاتھی بھی یہاں پر میرے پاس بھیجو۔ چنانچہ نجاشی نے ایک بہت بڑا ہاتھی، اس کا نام تھا محمود، اور اس کے علاوہ دوسرے 8 ہاتھی، ٹوٹل 8 یا 9 ہاتھی اس نے ابرہہ کے پاس بھیجے۔ اچھا، ہاتھیوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ ہاتھیوں کے ذریعے سے کعبہ بیت اللہ کی جو ستون ہے اس کو لوہے کی زنجیروں سے باندھ لیں گے
اور پھر ہاتھیوں کو بھگائیں گے تو کعبہ بیت اللہ جو ہے نعوذ باللہ سیدھا نیچے گر جائے گا اور شہید ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ہاتھی بھیجے اور پھر ابرہہ یہاں سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلا۔ یمن کے جو عرب قبائل تھے اس میں ایک شخص تھا ذو نفر، عرب قبیلے سے اس کا تعلق تھا۔ اس کو بہت غصہ آیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے کعبہ بیت اللہ کو یہ شہید کرے گا، ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے۔ تو اس نے عرب کے دوسرے قبائل کو دعوت دی کہ تم یہاں پر میرے ساتھ مدد کرنے کے لیے میرے پاس آؤ، ہم ابرہہ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ بہت سارے قبیلے والے آئے بھی اور مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ ابرہہ جیت گیا، ذو نفر کو اس نے قتل کر دیا یا اس نے قید کر لیا اور اس کو لے کر آگے چل پڑا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ابرہہ کو شکست نہیں دینا چاہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شکست دینے کے ساتھ ساتھ اس کو ذلیل بھی کرنا چاہتا تھا، ذلت بری موت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دینا چاہتا تھا، اس لیے اللہ نے اس کو ڈائریکٹ نہیں مرنے دیا۔ چنانچہ وہ وہاں سے آگے نکلا، آگے ایک قبیلہ پڑتا تھا جو بھی عرب تھا، وہ بھی قبیلہ عرب تھا، اس قبیلے کا نام تھا قبیلہ خثعم۔ قبیلہ خثعم کے اندر بھی کعبہ بیت اللہ کی بہت عظمت تھی، چنانچہ انہوں نے بھی ابرہہ کا مقابلہ کیا لیکن وہ بھی مقابلہ نہ کر سکے۔ اور اس قبیلے کے سردار کا نام تھا نوفیل ابن حبیب، یہ نام آپ یاد رکھنا کیونکہ آگے اسی نام کا دوبارہ تذکرہ آئے گا۔ نوفیل ابن حبیب، اس کو اس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس نے سوچا کہ مجھے اس کو قتل نہیں کرنا ہے، میں اس کو لے کر ساتھ میں چلوں گا کیونکہ مجھے مکہ تک پہنچنا ہے، راستے مجھے معلوم نہیں ہے، تو یہ بندہ راستے کی رہبری کرے گا۔ چونکہ اس نے قتل کا ارادہ ملتوی کر لیا اور نوفیل ابن حبیب کو ساتھ میں لے لیا۔ وہاں سے سفر اس نے شروع کیا، طائف کے اندر پہنچا اور طائف میں ایک قبیلہ تھا قبیلہ ثقیف، جس کا نام آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ جب قبیلہ ثقیف کے پاس پہنچے نا تو قبیلہ ثقیف والے چونکہ سن چکے تھے کہ ذو نفر نے اس کا مقابلہ کیا، وہ ہار گیا، اور ہمارے سے پہلے قبیلہ خثعم والوں نے مقابلہ کیا تو وہ لوگ بھی ہار گئے اور نوفیل بن حبیب کو انہوں نے قید کر دیا ہے۔ اب اگر ہم نے مقابلہ کیا اس کا تو یہ ہماری بھی حالت خراب کر دے گا، اس لیے ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم تھوڑا سا طریقہ بدل دیتے ہیں لیکن اس کے سامنے سلنڈر کر لیتے ہیں، ہم بھی تیرا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ دیکھ ابرہہ، طریقہ بدل دیا۔ ابرہہ کو کیا کہا کہ دیکھ، ہمیں تو مکہ کو گرانے کے لیے، کعبہ کو گرانے کے لیے تو مکہ میں جائے گا، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس اگر تو ہمارا جو یہاں پر جو ٹیمپل بنا ہوا ہے، جو ہمارا مندر بنا ہوا ہے، جو لات کے نام سے مشہور ہے، اگر تو اس کو نہیں گرائے گا تو ہم تیرا مقابلہ نہیں کریں گے، تیرا مقابلہ بھی نہیں کریں گے، اور تیری رہبری کے لیے، تیری مدد کے لیے ہم اپنے سردار ابو رغال کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ ابرہہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کیوں آپ سے مقابلہ کرنا ہے جب آپ میرے سے لڑتے نہیں ہو؟ تو ابرہہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ انہوں نے قبیلہ ثقیف نے اپنے سردار ابو رغال کو ساتھ میں کر دیا کہ تو ان کے ساتھ جا اور اس کی مدد کر۔ چنانچہ یہ لوگ نکلے، مکہ کے قریب ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے مقام مغمس، وہاں پر جا کر اس نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ وہاں پر قریش مکہ کے بہت سارے اونٹ چل رہے تھے، تو ابرہہ نے ان کے اوپر حملہ کیا اور جتنے بھی اونٹ تھے نا وہ سارے کے سارے اس نے قبضہ کر لیے، اور اس میں سے 200 اونٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی تھے، اس نے ان کو بھی پکڑ لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا ایک ایلچی، اپنا ایک سفیر، اپنا ایک ایمبیسیڈر بنا کر بھیجا مکہ کے اندر، قریش مکہ کے پاس۔ اس کا نام تھا ہمیری کر کے نام تھا۔ اس کو بھیجا کہ تو وہاں پر جا اور وہاں کے جا کر لوگوں کو بتا دے کہ ابرہہ اس طریقے سے کعبہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہے، ہمیں آپ سے کوئی لڑنے کی غرض نہیں ہے۔ چنانچہ وہ جو ایمبیسیڈر تھا، وہ جو سفیر تھا، وہ وہاں پر گیا اور اس نے بات کی، تو لوگوں نے کہا کہ آپ ایک کام کرو، آپ عبد المطلب سے ڈائریکٹ بات کر دو۔ وہ بندہ عبد المطلب کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ مجھے ابرہہ نے بھیجا ہے، اور ابرہہ نے مجھے ایسا کہا ہے کہ ہم آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کعبہ بیت اللہ کو گرا دیں۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ بھائی، ہمیں بھی مقابلہ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، نہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ کریں، ابرہہ کا مقابلہ کریں، لیکن ایک بات میں کہہ دیتا ہوں، یہ جو کعبہ ہے نا، یہ ہماری ذاتی ملکیت نہیں، اللہ کا گھر ہے۔ اگر اللہ کے گھر کو گرانے کی اس نے کوشش کی تو اللہ خود اس سے نمٹ لے گا اور اللہ اس سے بدلہ لے گا۔
تو اس سفیر نے یہ کہا کہ آپ ایک کام کرو، آپ یہ بات میرے سامنے کہتے ہو، میں آپ کو ابرہا سے ملا دیتا ہوں، آپ ابرہا کے سامنے یہ بات کرو۔ عبد المطلب نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ ابرہا سے میری بات کرا دے۔ چنانچہ ایک وقت طے ہوا کہ ابرہا بیٹھا ہوا تھا تخت کے اوپر، اور عبد المطلب اس کے ٹینٹ کے اندر، اس کے دربار کے اندر پہنچے۔ جب حضرت عبد المطلب جو تھے اللہ رب العزت نے ان کو ایک باوقار اور پر نور چہرہ دیا تھا، بڑا نورانی چہرہ تھا ان کا۔ تو ابرہا کے دل کے اوپر اتنا رعب پڑ گیا اور اس کو اتنی شرم آ گئی کہ وہ تخت کے اوپر بیٹھا تھا، عبد المطلب کے اکرام میں وہ تخت سے نیچے اترا اور آ کر نیچے بیٹھ گیا۔ عبد المطلب سے بات کی ترجمان کے ذریعے سے کہ میں اس طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ بیچ میں نہ آنا، ہم کعبہ کو گرائیں گے اور پھر چلے جائیں گے۔ عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو، کعبہ کو گراؤ، میں اس کے بات کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں سب سے پہلے تو میرے اونٹوں کو بارے میں بات کرنے کے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کے لشکر والوں نے میرے 200 اونٹ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، وہ اونٹ آپ مجھے دے دو۔ ابرہا نے کہا عبد المطلب، جب پہلی مرتبہ میں نے آپ کو دیکھا نا تو میرے دل میں آپ کی بڑی عزت تھی، بڑا احترام تھا، لیکن جب آپ نے ایسی بات کی نا کہ آپ اپنے 200 اونٹ کے بارے میں بات کرنے کے لیے میرے پاس آئے ہیں، تو وہ ساری جو عزت اور وقار جو میرے دل کے اندر تھا نا، وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا کہ میں یہاں پر کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، آپ کو کعبہ کی فکر نہیں ہے، آپ کو اپنے دین کی فکر نہیں ہے، آپ کو اپنے شعار کی فکر نہیں ہے، اور آپ میرے سے 200 اونٹ مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ عبد المطلب نے بہت پیارا جواب دیا۔ عبد المطلب نے کہا ابرہا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، مجھے اس کی فکر ہے، کعبہ کا مالک نہیں، میں نہیں ہوں، کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ نمٹ لے گا، مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ ابرہا نے کہا، فخر کے اندر کہا، ابرہا نے کہا کہ تمہارا خدا میرے سے کعبہ بیت اللہ کو گرانے سے نہیں بچا سکتا ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ شوق ہے تو پورا کر لے، دیکھ لے پھر تیرا انجام کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میں ایسے ہی کروں گا۔ عبد المطلب وہاں سے نکلے، وہاں پر جو دوسرے قریش کے قبیلے کے جو سردار تھے وہ بھی موجود تھے، وہ جانتے تھے کہ اگر ابرہا نے اگر کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تو اس کے اوپر عذاب آئے گا، تو ہمدردی میں انہوں نے کہا ابرہا سمجھ جا، عبد المطلب نے تجھے سمجھایا، ہم بھی تجھے سمجھاتے ہیں، تو کعبہ کو مت گرا، ہاں اگر تجھے یہ چاہیے، اگر تو کعبہ کو نہیں گراتا ہے تو تہامہ کی جو پیداوار ہے، ہماری ایک زمین ہے، اس کی جو پیداوار ہے اس کا 1/3 حصہ ہم تجھے دے دیں گے، لیکن تو اس کو مت گرا۔ ابرہا نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں تو اپنے ارادے کے اوپر اٹل ہوں، میں کعبہ کو گرا کر رہا ہوں۔ دیکھو، جب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرنے کے اوپر آتا ہے اس کو بھی سیدھے راستے کی سستی نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ اتوار میں بھی یہی بات کہی تھی اور آج بھی یہی بات کر رہا ہوں، اب دیکھنا اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں کعبہ کو گراؤں گا۔ عبد المطلب اور سردار وہاں سے نکلے، کعبہ بیت اللہ کے پاس آئے اور کعبہ بیت اللہ کا حلقہ پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، ابرہا تیرے گھر کو گرانے کے لیے آیا ہے، نہ میرے اندر اس کی طاقت ہے، نہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے، پورے کبھی قبائل میں اتنی طاقت ہے کہ ہم ابرہا اور اس کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ اے اللہ، تو اپنے اس گھر کو گرنے سے بچا دینا اور ابرہا سے تو اپنی شان کے مطابق نمٹ لینا، اس سے انتقام لے لینا۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں سے گئے اور تمام قبائل کے سرداروں نے اپنے اپنے قبیلوں کو بول دیا کہ آج رات کو ہم یہاں پر نہیں رکیں گے، رات کو ہم یہاں سے نکل جائیں گے اور جو پہاڑ ارد گرد جو مکہ المکرمہ میں ہیں وہاں پر پہاڑوں کے اندر ہم جا کر چھپ جائیں گے، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ ابرہا ضد کے اوپر ہے اور اگر اس نے کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب آنا یہ فائنل بات ہے۔ چنانچہ وہ لوگ چلے گئے۔ ابرہا صبح میں لشکر کو لے کر نکلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اب میں نے جو ایک نام یاد دلا تھا وہ نام یہاں پر پھر سے یاد رکھو، نفیل ابن حبیب۔ جو ابرہا وہاں سے ایک بڑا ہاتھی لے کر آیا تھا جو اس کا نام تھا محمود، نفیل ابن حبیب چونکہ گرفتار ہو کر آئے تھے تو نفیل ابن حبیب اس ہاتھی کے پاس گئے اور ہاتھی کا کان پکڑا اور کان میں پکڑ کر کہا کہ دیکھ محمود، جہاں سے آیا ہے وہاں پر واپس چلا جانا، تو اس وقت بلد امین میں ہے، تو مکہ المکرمہ کے اندر ہے، اگر تو نے یہاں پر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا اللہ رب العزت کا عذاب آنے والا ہے۔ جانور جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کے عذاب کو پہلے دیکھ لیتا ہے، جانور جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کے عذاب کو پہلے دیکھ لیتا ہے، اس لیے قبرستان میں جو عذاب ہوتا ہے جنات اور انسان کے علاوہ جتنے بھی جانور ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ آپ نے شاید تجربہ کیا ہوگا، نہیں کیا ہوگا، کبھی کبھار دیکھنا کہ قبرستان کے ارد گرد جو جانور ہوتے ہیں نا کبھی کبھار وہ بدک کر بھاگنے لگتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ شاید انہوں نے قبر کے عذاب کو بھانپ لیا ہو اور اس کو دیکھ کر اس کی گھبراہٹ میں وہ لوگ بھاگتے ہو۔ خیر،
تو نفیل ابن حبیب نے اس طریقے سے محمود ہاتھی جو تھا نا اس کے کان میں یہ بات کہہ رہا۔ اب ابرہا کے جو ہاتھی بان جو ہاتھی چلانے والے جو لوگ تھے نا اس کو مکہ میں لے جانے کا ارادہ کر رہے تھے اور اس کو کھڑا کر رہے تھے تو وہ بیٹھ گیا، وہ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لوہے کی لٹ کے ذریعے سے اس کو مارا، حتیٰ کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس کی جو ناک تھی، اس کی جو سونڈ تھی نا اس کے اندر انہوں نے لوہے کو ڈالا اور کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ کھڑا نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ جب اس کو یوں کہتے کہ یمن کی جانب جانا ہے تو وہ تیار ہو جاتا، جب اس کو یوں کہتے کہ ملک شام کی طرف جانا ہے تو وہ دوبارہ کھڑا ہو جاتا، جب اس کو یوں کہتے کہ مشرق کی جانب جانا ہے تو وہ تیار ہو جاتا، جب اس کو کہتے کہ کعبہ کی جانب جانا ہے، مکہ کی جانب جانا تو وہ بیٹھ جاتا، وہ اٹھتا نہیں تھا۔ اب یہ تو چیز چل رہی تھی اور سمندر کی جانب سے اللہ رب العزت نے پرندے بھیجے جس کا ذکر ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ ابابل ایک پرندہ بھی ہے جس کو اردو زبان میں ابابل کہا جاتا ہے، لیکن یاد رکھنے یہ پرندہ وہ پرندہ مراد نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی برج کے اوپر جاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابابل ہے، یہ ابابل نہیں ہے، اس کو اردو میں ابابل کہا جاتا ہے، لیکن عربی میں تو گول در گول یعنی جھنڈ کے اندر جھنڈ کی شکل میں بہت سارے پرندے سمندر کی جانب سے آئے۔ ان کی جو جسم کی جو ہائٹ تھی، جو سائز تھی نا وہ کبوتر سے چھوٹی تھی، لال ان کے پنجے تھے، ان کی چونچ کے اندر ایک پتھر تھا اور دو پنجوں کے اندر ایک ایک پتھر تھا، ٹوٹل ایک پرندے کے پاس 3 پتھر تھے، اور وہ پتھر بھی کس کے تھے؟ اللہ رب العزت نے اس کو بھی بیان کر دیا ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو گیلی مٹی ہوتی ہے اس کو آگ کے اوپر جب پکایا جاتا ہے اس مٹی کو سجیل کہا جاتا ہے، اس کنکر کو سجیل کہا جاتا ہے، یعنی بہت معمولی کنکر تھی، کنکر کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر کیسی طاقت رکھی تھی وہ آگے آپ سنیں گے۔ چنانچہ وہ پرندے آئے اور ابرہا کا جو پورا لشکر تھا اس کو گھیر لیا اور اپنے چوچوں میں سے اور اپنے دونوں پنجوں میں سے کنکر برسانا شروع کیا۔ اب کنکر جب برستا تھا تو صرف پتھر لگتا نہیں تھا، وہ پتھر سر کے اوپر گرتا تھا اور نیچے سے نکل جاتا تھا، اور اس کے بعد جو پورا جو بدن تھا نا وہ سڑنا شروع ہو جاتا تھا، اس میں زہر آ جاتا تھا اور اس میں وہ جو بدن تھا وہ گرنا شروع ہو جاتا تھا، یعنی پورا جسم کی جو حالت ہوتی تھی وہ خراب ہو جاتی تھی۔ ایسا اللہ رب العزت اس میں زہر ڈال دیا تھا، وہ زہر ڈالا تھا کہ پتہ نہیں کیا تھا، لیکن اللہ کی قدرت تھی۔ جب یہ پرندے اس طریقے سے آئے اور انہوں نے اس طریقے سے پتھر ڈالنا شروع کیا تو لوگ بھاگنا شروع ہوئے، کیونکہ لوگوں کو درد ہونا شروع ہوا، کچھ لوگ وہیں پر مرے، کچھ لوگ راستے میں جاتے جاتے مر گئے، لیکن ابرہا کو اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ نہیں مارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تڑپا تڑپا کر مارا۔ جب یہاں پر وہ اس کے اوپر بھی کنکر گرا، بہت سارے ہاتھی تھے وہ بھی مر گئے، بہت سارے ہاتھی بھاگ گئے، ایک ہاتھی وہاں پر رہ گیا تھا، وہ کنکر کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا۔ ابرہا کے ساتھ معاملہ کیا ہوا کہ ابرہا کا جسم جو تھا وہ سڑنا شروع ہوا۔ پہلے مثال کے طور پر ہاتھ سڑ گئے، میں اس مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں، ہاتھ سڑ گیا اور ہاتھ گر گیا، سفر اس نے شروع کیا، اب اندازہ لگا وہ کتنا تڑپا ہوگا، اس کو عذاب اللہ نے کیسا دیا ہوگا۔ آگے تھوڑا سفر طے کیا، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، دوسرا ہاتھ گر گیا، آگے سفر شروع کیا، پاؤں کٹ گیا، آگے سفر شروع کیا، دوسرا پاؤں کٹ گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یمن کے اندر اپنے ملک کی دارالحکومت صنعاء کے اندر جب وہ پہنچا ہے تو اس کا جسم خالی باقی تھا، دونوں پاؤں کٹ گئے تھے سڑ کر، دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے سڑ کر، اور اس کے بعد اس کا پورا جو بدن تھا وہ پگھلنا شروع ہو گیا، اور پگھلتے پگھلتے وہ جو ابرہا تھا وہ مر گیا۔ یہ جب واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے بعد قریش کی جو عزت تھی نا وہ اللہ رب العزت نے اور بڑھا دی۔ پہلے زمانے میں عرب کے جو لوگ تھے وہ سفر کرتے تھے، اور سفر کرتے تھے تو راستے میں ان کے لیے جو راستے تھے نا وہ سیف نہیں ہوتے تھے، حملے ہوتے تھے، لوگ ڈاکہ ڈالتے تھے۔ لیکن اگر قریش کا کوئی قافلہ اگر وہاں سے سفر کرتا تھا تو کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ قریش کے کسی سردار کو یا قریش کے کسی قافلے کو چھیڑ دے، کیونکہ ان کے دل میں یہ تھا کہ یار یہ لوگ تو اللہ کے ولی ہیں۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، ابرہا کعبہ کو گرانے کے لیے آیا، اللہ نے ان کی مدد کی اور ابرہا کے پورے لشکر کو اللہ رب العزت نے نیست و نابود کر دیا، اور قریش کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہا کے لشکر سے اور اس کے ظلم سے بچا دیا۔ تو ان کے دل کے اندر، لوگوں کے دلوں میں قریش کی اور عظمت بڑھ گئی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب سفر کرتے تھے تو ان کے لیے سفر بہت آسان ہو جاتا تھا،
اسی سفر کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس کے بعد والی صورت میں کیا ہے، لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اچھا، ابرہا کا لشکر جب ہلاک ہو گیا نا تو اللہ نے ان کو کیسا بیان کیا ہے، فجعلهم كعصف مأكول۔ اللہ رب العزت نے صرف ان کو بھوسا نہیں بنا دیا تھا۔ بھوسا کہتے ہیں، جب آپ نے دیکھا ہوگا جب گیہوں کو نکال تو تنکے جو نکلتے ہیں نا اس کو بھوسا کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ صرف بھوسا اللہ نے ان کو نہیں بنایا تھا بلکہ کھایا ہوا بھوسا بنا دیا تھا جو نظر بھی نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے اس طریقے سے پورے لشکر کو ہلاک کر دیا۔ تو اس طریقے سے والسماء ذات البروج اور الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ دونوں واقعات اس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اسلام کے کسی حکم کی یا اسلام کی کسی بھی چیز کی بے حرمتی نہیں کرنے کی، ورنہ اللہ رب العزت کا عذاب آتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ اب انشاءاللہ آئندہ اتوار کو تبت یدا ابی لہب جو صورت کریمہ ہے، اس صورت کریمہ کی انشاءاللہ تفسیر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے جو احکام ہیں اس کی عظمت و محبت اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں عافیت کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔